الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور سائنس، کیا یہ آپس میں میل کھاتے ہیں یا ایک دوسرے کے مخالف ہیں؟ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے آخری آسمانی کتاب آج سے 1400 برس سے زائد پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تاکہ یہ ساری انسانیت کے لیے تا قیامت تک ایک ہدایت کی کتاب رہے۔ یہ کتاب چونکہ ہر زمانے کے لیے یہ ایک ہدایت ہے، اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ ہر زمانے ہی کے لیے، ہر زمانے میں یہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے۔ چونکہ یہ کتاب ہر زمانے کے لیے ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب ہر زمانے میں اپنے آپ کو ثابت کرے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جب یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 برس پہلے نازل ہوا، وہ وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کا وقت نہیں تھا، وہ وقت شعر و شاعری اور عربک لٹریچر میں وہ لوگ اپنے آپ کو خوب اونچا اور بڑا ہوا سمجھتے تھے۔ ان کو یہ گھمنڈ تھا کہ عربی زبان یا عربی بات چیت میں ان کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس میدان ہی میں چیلنج کرتا ہے، چنانچہ ہمیں سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 23 اور 24 نمبر کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے جو وقت بوقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اپنے بندے پر نازل ہوئی، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنی اس مدد کے لیے ساروں کو بلا لو، اپنے گواہی کے لیے، اپنی مدد کے لیے ساروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ایک چیلنج تھا اس زمانے میں کہ اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت پیش کرو۔ سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت 24 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان جو تیار کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو انکار کر دیتے ہیں۔ یہ چیلنج اس زمانے میں مناسب اس لیے تھا کہ وہ زمانہ عربی لٹریچر میں خوب مہارت حاصل کیے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن آج کا زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے۔ کوئی شخص اگر خوب اچھی طرح عربی میں یوں کہے کہ زمین چپٹی ہے تو آج اس دور میں کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے۔ الحمدللہ اس زمانے میں بھی قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے بھی اپنے آپ کو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ البرٹ آئنسٹین ایک مشہور سائنسداں کہتے ہیں کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، یعنی سائنس بغیر مذہب کے، بغیر دین کے لنگڑا ہے، اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، اور دین بغیر سائنس کے اندھا ہے۔ ہم ان سائنسی نکات کا اس وقت بحث کریں گے جو سائنسداں سائنس کے اندر طے شدہ اور اسٹیبلشڈ ہو گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایسے بہت سے ہائپوتھیسس اور خیالات سائنسی دنیا میں موجود ہیں جو ابھی طے شدہ نہیں ہیں، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سائنسداں اپنی تھیوری اور ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں اور وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم جن نکات، جن باتوں کا ہم ذکر کریں گے وہ ساری ایسی ہوں گی جو سائنس میں طے شدہ ہے، اسٹیبلشڈ ہیں۔
1973 میں کچھ سائنسداں دنیا کے سامنے یہ بات پیش کیے کہ یہ کائنات، زمین و سورج، ساری چیزیں شروع میں ابتدا میں ایک جٹ تھے اور پھر اس کے بعد میں ایک دھماکہ ہوا، یہ علیحدہ ہوئے اور پھر یہ کائنات وجود میں آئی۔ یہ بات آج سے 1400 برس پہلے کلام پاک میں موجود ہے، سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 30 نمبر کی آیت میں، جس آیت کے میں نے تلاوت فرمائی شروع میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں، یہ انکار کرنے والے دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان آپس میں ایک جٹ تھے، اکٹھا تھے اور پھر اس کے بعد میں علیحدہ کیے گئے۔ یہ بات آج سے 1400 برس پہلے قرآن میں موجود ہے۔ یہ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کائنات ابتدا میں دھوئیں کی شکل میں تھا؟ یہ بات بھی قرآن پاک میں موجود ہے، سورۃ الفصلت 41 نمبر کی سورت اور 11 نمبر کی آیت میں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ اللہ رب العزت آسمانوں کی طرف رجوع ہوا جب وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ عربی میں دھوئیں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے دخان، جس کے معنی ہیں دھواں۔ اس سے پہلے کائنات کے اندر، دنیا میں لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ اگر کچھ دور ہم بھاگتے ہوئے چلے جائیں تو کنارے پر پہنچ کر کے ہم گر جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا چپٹی ہے، گول نہیں ہے۔ یہ تو فرانسس ڈریک 1557 کے اندر پہلی مرتبہ جب انہوں نے دنیا کا چکر لگایا، اس کے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ دنیا چپٹی نہیں بلکہ گول ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن پاک میں معلوم پڑتی ہے اس آیتوں سے، سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورت اور 5 نمبر کی آیت میں، اور سورۃ اللقمان 31 نمبر کی سورت اور 29 نمبر کی آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں رات کا دن میں داخل ہونے کے لیے اور دن کو رات میں داخل ہونے کے لیے، ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا لکھنے والا، اس کا آتھر یہ بخوبی جانتا ہے کہ دنیا گول ہے نہ کہ چپٹی ہے۔ جو لفظ استعمال ہوا عربی میں یولجو ایک جگہ پر اور دوسری جگہ پر یکورو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن دھیرے دھیرے رات میں داخل ہوتا ہے اور رات دھیرے دھیرے دن میں داخل ہوتی ہے۔ یہ دھیرے دھیرے ہونے کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے عربی میں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا، اس کا آتھر، وہ جانتا ہے کہ دنیا گول ہے نہ کہ چپٹی ہے۔ اگر یہ چپٹی ہوتی تو یہ دھیرے دھیرے نہ ہو کر کے اچانک ہوتا۔ اسی طریقے سے سورۃ النازعات 79 نمبر کی سورت اور 30 نمبر کی آیت میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اس کے بعد زمین کو دہاہا کی شکل میں بنایا۔ دہاہا کے معنی ہے شترمرغ کے بیضے کے، انڈے کے، اور ہمیں معلوم ہے کہ شترمرغ کا بیضہ وہ کنارے سے چپٹا ہے اور بیچ میں بلج کرتا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر آج سے 1400 برس پہلے ہی یہ بات درج ہے کہ دنیا گول ہے نہ کہ چپٹی ہے۔ ہمیں یہ پہلے نہیں معلوم تھا کہ چاند اور سورج کی روشنی الگ الگ ہے۔ آج ہم یہ دریافت کر پائے ہیں کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ وہ سورج سے جو روشنی اس کو ملتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ بھی بات ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے۔ سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت اور 61 نمبر کی آیت میں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمانوں میں بروج اور اس کے اندر سراجا وقمرا منیرا، اور اس کے اندر بنایا سراج وقمرا منیرا، اور چاند جو منیر ہے۔ جو لفظ سورج کے لیے استعمال ہوا ہے سراج، دیا یا وہاج، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کی اپنی روشنی، اور جب قمر کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ نور
یا منیر. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ چاند کے لیے فراج، دیا یا وہاج استعمال ہو، یا سورج کے لیے، شمس کے لیے نور یا منیر استعمال ہو. یہ الفاظ کا الگ الگ استعمال ہونا سورج اور چاند کے لیے یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کا لکھنے والا، اس کا نازل کرنے والا بخوبی جانتا ہے کہ سورج کی روشنی الگ ہے، چاند کی روشنی الگ ہے. سورج کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن ہے جس کے ذریعے سے یہ روشنی پیدا ہوتی ہے. یہ کیمیکل ری ایکشن صدیوں سے 4 یا 5 بلین سے چل رہی ہے اور 4 اور 5 بلین اور رہے گی. لیکن اگر یہ سٹیج ری ایکشن کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر سورج اس کے بعد میں روشنی نہیں دے سکے گا بلکہ ختم ہو جائے گا. یعنی سورج ایکسٹنگوش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. سائنسداں آج یہ طے کر پائے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ یاسین 36 نمبر کی سورت اور 38 نمبر کی آیت میں یہ بات ملتی ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ شمس، سورج چل رہا ہے، تجری کر رہا ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے اور ایک مقرر ٹھکانے تک کے لیے. تو یہ بات پھر معلوم ہوئی کہ سائنس جو آج بتا رہی ہے کہ سورج ختم ہو جائے گا، ایکسٹنگوش ہو جائے گا، یہ بات قرآن میں 1400 برس پہلے سے موجود ہے. آج سائنسداں یہ بھی معلوم کر پائے ہیں کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے اس کے اندر اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو فارمڈ نہیں ہیں، بنی ہوئی نہیں ہیں، جس کو وہ برجز آف میٹر کہتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ویکیوم ہے، بالکل خالی خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ قرآن میں یہ بھی بات ملتی ہے. سورۃ الحجر 15 نمبر کی سورت اور 85 نمبر کی آیت میں خلق السماوات والارض وما بینہما. اسی طرح سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت اور 59 نمبر کی آیت میں الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اسی نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے. وما بینہما، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے 6 دنوں میں. یہ جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خلا کے اندر برجز آف میٹر موجود ہیں. ہم اپنی اسکول میں یہ پڑھائے گئے تھے، 1980 1978 کی بات ہے، کہ سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور زمین اور چاند سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں. لیکن یہ سورج اور چاند اور زمین کے گھومنے کے تعلق سے مختلف باطل خیالات اس سے پہلے موجود رہے. مثال کے طور پر جیو سینٹرزم کا دور ایک زمانے میں رہا جو 2 BC سے لے کر کے 15ویں صدی تک رہا. ٹولمی کے زمانے سے لے کر کے یہ بات لوگوں میں پائی جاتی رہی کہ زمین جو ہے وہ خلا کے کائنات کے سینٹر میں ہے، فکسڈ ہے، وہ ہلتی ڈلتی نہیں، وہ گھومتی نہیں. یہ تو کوپرنیکس 1500 صدی کے اندر یہ بات دنیا کے سامنے رکھے کہ نہیں، زمین ٹھہری ہوئی نہیں ہے بیچ میں بلکہ سورج ٹھہرا ہوا ہے. ہیلیو سینٹرزم کا تھیوری انہوں نے پیش کیا اور یہ بتایا کہ سورج بیچ کائنات میں ٹھہرا ہوا ہے اور خلا کے اندر زمین اور چاند یہ سب ارد گرد گھوم رہے ہیں. لیکن 1609 یوہنس کیپلر اپنے ایسٹرونومیا نووا کے اندر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ یہ سارے پلانٹس ایک الیپٹیکل اور ایک سپیڈ سے روٹیٹ ہو رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. الحمدللہ سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 33 نمبر کی آیت میں یہ بات ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. اسی نے تو ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، یہ سارے اپنے فلک کے اندر گھوم رہے ہیں. جو لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے گھومنے کے لیے وہ روٹ ورڈ سبحہ سے نکلتا ہے. یسبحون، سبحہ سے یسبحون یہ ورڈ
ڈیرائیو ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ ایک شخص زمین کے اوپر سبحہ کر رہا ہے تو اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ وہ چل رہا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے ایک چیز پانی میں سبحہ کر رہی ہے تو اس سے مراد ہم لیں گے کہ وہ تیر رہی ہے، سوئم کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سبحہ کا ورڈ خلا کے اندر استعمال کریں گے تو اس سے یہ مراد لیں گے کہ خلا کے اندر وہ اشیاء، وہ باڈی روٹیٹ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، نہ کہ ایسے ہی خلا میں معلق ہے بلکہ وہ گھوم رہی ہے، روٹیٹ کر رہی ہے۔ غور تو کرو کہ آج سے 1400 برس پہلے یہ گھومنے کے تعلق سے بات قرآن میں کیسے موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ یاسین 36 نمبر کی سورت اور 40 نمبر کی آیت میں ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج کو یہ نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے یا رات دن سے پہلے آ جائے، یہ سارے کے سارے اپنی فلک میں یسبحون کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اس صدی کی ایک اہم ایجاد یہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک خاص سپیڈ سے پھیل رہے ہیں۔ ایک سائنسداں ایڈون ہبل نے یہ بات دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الذاریات 51 نمبر کی سورت اور 47 نمبر کی آیت میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ آسمانوں کو اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم اسے پھیلا رہے ہیں، موسعون کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ یہ ورڈ پھیلانا یہ 1400 برس پہلے کوئی ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا جو آج کی ایجاد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بہت سی باتیں فلکیات کے متعلق موجود ہیں، لیکن ایک بھی بات ایسی نہیں جو آج کے سائنسداں، آج کے اس دور میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی یہ کہے کہ سائنس میں یہ بات جو غلط ہے وہ سائنس سے کمپیٹیبل نہیں ہے، مطابقت نہیں رکھتی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج سے 1400 برس پہلے یہ باتیں کیسے کلام پاک میں موجود ہو سکتی ہیں اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہو؟ صدیوں سے دنیا میں یہ بات پائی جاتی رہی کہ کوئی بھی اشیاء کا چھوٹا سے چھوٹا حصہ وہ ذرہ ہے جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، لیکن اس ذرے سے چھوٹا کوئی بھی دوسرا حصہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات صدیوں سے دنیا میں پائی جاتی رہی۔ یہ تو صرف اس صدی میں دریافت کر پائے سائنسداں کہ نہیں، ذرہ کا بھی چھوٹا حصہ ہو سکتا ہے، ایٹم کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور ہم نے ایٹم کے ٹکڑے بھی کیے۔ یہ بات 1400 برس پہلے قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہے۔ سورۃ السبا 34 نمبر کی سورت اور 3 نمبر کی آیت میں اس تعلق سے کہ جب کافر یہ انکار کرتے تھے کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا تو اللہ پاک ان سے کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ کہ جب کافر لوگوں نے یہ کہا کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا، قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ کہو ان سے یقیناً اور میرے رب کی طرف سے وہ گھڑی آ کر رہے گی، عالم الغیب جو غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ نہیں ہے چھپی اس سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، ولا اصغر من ذالک نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر یا بڑی چیز الا فی کتاب مبین مگر وہ چیز درج ہے کتاب مبین کے اندر، ولا اصغر من ذالک نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے نہ کوئی بڑی چیز ذرہ سے۔ اللہ پاک کو ساری چیزیں معلوم ہے، کوئی بھی چیز اسے چھپی نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ ذرے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات سورۃ السبا 34 نمبر کی سورت اور 3 نمبر کی آیت میں کیسے 1400 برس پہلے سے
یہ بات موجود ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ وہی لکھ سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور کوئی اس کے علاوہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس دور میں سائنسداں ایجاد کر پائے ہیں۔ زمین کے تعلق سے سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کی سطح یہ 1 میل سے 30 میل کی چوڑائی یا اس کی تھکنس ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین کی یہ جو تھکنس 1 میل اور 30 میل کی ہے، اس کا جب ہم مقابلہ کرتے ہیں ریڈیس سے جو 3750 ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت پتلا ہے، اور اس سطح کے نیچے خوب گرم سیال ہے، لکوڈ ہے۔ اگر کہیں پنکچر ہو جائے تو زندگی مشکل میں پڑ جائے، پوری زندگی اس سطح کے اوپر جو ہے وہ ساری کی ساری ہلاک ہو جائیں۔ سائنسداں اس سطح کے اندر فولڈنگ فینومینا کا ایجاد کر پائے ہیں، اور یہ فولڈنگ فینومینا ماؤنٹینز کے لیے ایک ریلیف دیتے ہیں، اور یہ ماؤنٹینز پہاڑ جو سطح کے اوپر ہیں، سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ اس سطح کے لیے ایک ٹھہراؤ، ایک سٹیبلٹی مہیا کرتے ہیں، اور یہ پہاڑ ایک کھوٹی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، زمین کو ایک سٹیبلٹی، ٹھہراؤ دیتے ہیں، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین کے اوپر چلنے پھرنے سے زمین ہلتی ڈلتی، اس میں ٹھہراؤ نہیں رہتا۔ یہ بات قرآن پاک میں سورۃ النبا 78 نمبر کی سورت اور 6 اور 7 نمبر کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ اسی نے زمین کو پھیلایا، مہادا بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو ایک کھونٹا، اوتاد۔ آج سے 1400 برس پہلے پہاڑ کو کھونٹا کہنا یہ کیسے ممکن تھا، جو سائنسداں آج ایجاد کر پائے ہیں۔ ہلنے ڈلنے کے تعلق سے بھی قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 31 نمبر کی آیت میں ہے کہ ہم نے ٹھہرائے پہاڑ کو زمین کے اوپر مضبوطی سے، ان تمید بہم، ورنہ یہ تمہارے ساتھ ہلتے ڈلتے۔ یہی بات سورۃ اللقمان 31 نمبر کی سورت اور 10 نمبر کی آیت میں بھی ہے، ان تمید بکم، نہیں تو تمہارے ساتھ یہ ہلتے ڈلتے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے اندر پہاڑ کے تعلق سے یہ بات موجود ہے کہ اس کے ہونے کی وجہ سے زمین کے اندر ٹھہراؤ ہے، سٹیبلٹی ہے، جو سائنسداں آج دریافت کر پائے ہیں۔ 1580 میں سر برنارڈ پالسی، انہوں نے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے یہ بات پیش کیا کہ زمین کے نیچے کا پانی کس طریقے سے وہاں پر پایا جاتا ہے، ورنہ زمین کے نیچے پانی کس طریقے سے آیا، کیسے آیا، یا پانی برفتا کیسے ہے، اس تعلق سے مختلف باطل خیالات دنیا میں پائے جاتے رہے۔ بلکہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ برسات کا پانی سمندری سطح سے اٹھ کر کے ہواؤں کے ذریعے سے برسات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ زمین کے نیچے کے پانی کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا رہا کہ سمندر میں ایک فورس کے ذریعے سے وہ نیچے ہی نیچے زمین کے نیچے پیوست ہو جاتی ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا رہا کہ پہاڑ کے بڑے بڑے سوراخوں کے اندر پانی منجمد ہوتا ہے، اور پھر یہ بعد میں دھیرے دھیرے زمین کے نیچے کے پانی کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے باطل خیالات اس زمانے میں موجود رہے جب قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن یہ سارے باطل خیالات قرآن میں ایک جگہ بھی موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورت اور 21 نمبر کی آیت میں ہے، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اسی نے تو ہے جس نے برسات پانی برسایا آسمان سے، فاسکننا فی الارض، اور پھر زمین کے اندر سوراخوں کے ذریعے سے نیچے پانی ٹھہرایا۔ یہ بات قرآن پاک میں 1400 برس پہلے کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے سورۃ المومنون
23 نمبر کی سورت اور 18 نمبر کی آیت میں ہے کہ اللہ پاک پانی کو زمین کے نیچے ٹھہراتا ہے جو آسمان سے برستا ہے۔ یہی بات سورۃ الحجر 15 نمبر کی سورت اور 22 نمبر کی آیت میں بھی پائی جاتی ہے۔ پانی کے تعلق سے کہ پانی کا برسنا، اس کا زمین کے اندر پیوست ہونا، پھر اس کے بعد آسمانوں میں اس کا اٹھنا، یہ ساری باتیں قرآن کے اندر مختلف آیتوں میں پائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ آل عمران 3 نمبر کی سورت اور 7 نمبر کی آیت میں، سورۃ الرعد 13 نمبر کی سورت اور 17 نمبر کی آیت میں، سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت 48 اور 49 نمبر کی آیت میں، سورۃ الاعراف 7 نمبر کی سورت اور 57 نمبر کی آیت، سورۃ یاسین 36 نمبر کی سورت 34 نمبر کی آیت، سورۃ الملک 67 نمبر کی سورت 30 نمبر کی آیت، سورۃ الواقعہ 56 نمبر کی سورت اور 68 سے 70 نمبر کی آیت۔ بہت سی آیتیں میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ بات ہمیں نہیں ملے گی جو اس وقت اس زمانے میں پائی جاتی رہی جب قرآن نازل ہوتا رہا۔ سمندر کے اندر ایک کیفیت ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن اس ملنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے بیچ میں ایک پارٹیشن اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک دریا دوسرے دریا سے ملتا ہے، ایک پانی دوسرے پانی سے ملتا ہے، تو اس ملنے کے باوجود ان دونوں کے بیچ میں ایک پارٹیشن ہے۔ اگر ایک کشتی یا جہاز اس پارٹیشن کے اوپر سے گزرے اور ایک طرف سے پانی نکالا جائے تو ایک قسم کا پانی ہوگا، اور دوسری طرف سے نکالا جائے تو دوسری قسم کا پانی ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، خلط ملط نہیں ہوتے، ان کے بیچ میں ایک پارٹیشن ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن 55 نمبر کی سورت اور 19 اور 20 نمبر کی آیت میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اسی نے دو دریا، دو بہتا پانی بھیج رکھا ہے، دونوں ملتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک پارٹیشن ہے۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔